अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, तज़किरतुल अंबिया के दर्स नंबर 83 में आप तमाम का इस्तकबाल है। हम सुन रहे हैं अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की सवाने। कल के दर्स में हमने सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि आप फिरौन के पास जाएं और उससे कहें वो अपनी खुदाई के दावे से तौबा करे और उसे एक अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाएं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, तू मेरी जबान की गिरह को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे और मेरी मदद के लिए मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को देखा तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने एहसान को जताने लगा कि मेरे महल में तुम परवान चढ़े हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की, क्या तुम पर यह मेरा एहसान नहीं है? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया कि तूने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर रखा है, जबकि तेरा ये काम नहीं है, और तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। अब आगे आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हस्बे मामूल अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये गुलामी पेश कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहा, बस भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को और हमें अब मजीद अजाब न दे। हम ले आए हैं तेरे पास एक निशानी तेरे रब के पास से, और सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। बेशक वही की गई है हमारी तरफ कि अजाब खुदावंदी उस पर आएगा जो झुटलाता है कलामे इलाही को और रूह गर्दानी करता है। फिरौन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? फरमाया, हमारा रब वो है जिसने अता की हर चीज को सूरत, फिर मकसद तख्लीक की तरफ हर चीज की रहनुमाई की। बनी इसराइल पर मिस्र में बड़े मजालिम हो रहे थे, उन्हें बेकार में पकड़ा जाता, बेजबान चौपायों की तरह उनसे दिन भर मशक्कत के काम लिए जाते और उनसे हर तरह का जिल्लत आमेज सुलूक किया जाता। अल्लाह ताला ने उनकी फरियाद सुनी, उनको गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपने दो बंदों को रवाना फरमाया। मिस्री लोग सूरज देवता को बड़ा खुदा यकीन करते थे और मिस्र के फराइना तमाम फिरौन अपने आप को इस सूरज देवता का अवतार कहते थे। इसी तरह मिस्रियों के मजहबी अकीदे का सहारा लेकर उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियादें मुस्तहकम कर रखी थी। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने आप को सूरज देवता का मजहर समझता और अना रब्बुकुमुल आला होने की डींगे मारता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, हम दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं, तो वो चौंका और बड़बड़ाया, हैं, मेरा भी कोई रब है? सब मिस्रियों का रब मैं हूं, मेरा कोई रब नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम गलत कह रहे हैं। उसने पूछा, जरा उस रब की हकीकत बताओ जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक फिक्रा कहा कि कोजे में दरिया बंद करके रख दिया। फरमाया, मेरा परवरदिगार वो है जिसने कायनात की हर चीज को इस तरह पैदा किया कि वो अपना वजीफे हयात और मकसद तख्लीक बहुस्न खूबी अदा कर सके। फिर उसे इतनी सूझबूझ भी अता कर दी कि वो सही तौर पर उन कुव्वतों से काम ले सके, परिंदों को पर बख्शे और फिर उन्हें उड़ने का सलीका भी खुद ही सिखा दिया। मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वो गहरे दरियाओं और तूफानी समुद्रों में तैर सके, और साथ उसने तैरने का ढंग भी बताया।
گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکیں، اونٹ کی قامت کو بلند کیا، اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ وہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی پی سکے۔ صحراؤں میں جہاں پانی کی سطح بہت نیچی ہوتی ہے، وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ ہر خطے زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی دیا اور رزق بھی۔ پھر اس گلشن ہستی کے گلے سرسبز اور بزم حیات کے صدر نشین حضرت انسان کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نگاہ ڈالیے، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی عظمت کا یقین ہو جائے گا۔ علامہ ذم خشری اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو ان فوائد اور منافع کے لیے موضوع و مناسب ہے جن کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، اور ایک اور وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بھی سکھا دیا کہ وہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لیں اور ان فائدوں تک کیسے رسائی حاصل کریں۔ فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ یعنی جس نے رب العالمین کا تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کرنا انسانی طاقت سے ماورا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکمت بھرا جواب دیا جسے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تو سمجھ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب تعالیٰ ہے، اگر تمہیں یقین ہو، یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے کافی دلیل ہے۔ خیال رہے کہ ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ اس کے گرد اس وقت اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، وہ لوگ 500 کی تعداد میں زرق برق لباس سے آراستہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے فرعون نے کہا، کیا تم غور سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ زمین و آسمان قدیم ہے، انہیں تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، ان کے لیے رب تعالیٰ کی کیا حاجت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر دلیل بدل دی، ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کے حادث ہونے یعنی پہلے نہ ہونے پر، فنا ہونے پر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا، وہ تمہارا رب تعالیٰ ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو وہی تمہاری طرف بھیجے گئے ضرور عقل نہیں رکھتے۔ فرعون اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا تھا، طنز کے طور پر کہا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے یعنی یہ خود کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ عقل سے دور ہیں، کیونکہ فرعون اس شخص کو عقل سے دور سمجھتا تھا جو اسے معبود نہیں مانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی گفتگو انسان اس وقت کرتا ہے جب دلائل سے عاجز آ جائے، لیکن نبی کی عظمت کو دیکھیے، آپ علیہ السلام اپنے دلائل پھر بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو مجنوں دیوانہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ رب تعالیٰ کی ربوبیت کو اپنے دلائل سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب تعالیٰ ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو، مشرق سے سورج کو ہر روز طلوع کرنا، مغرب میں غروب کرنا، اور سال میں ہر موسم، ہر بہار کا اپنے وقت پر آنا، بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سب کچھ اس کے نظام قدرت میں ہے، کاش کہ تمہیں بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ فرعون نے آپ کو معاذ اللہ صراحتاً مجنوں کہہ کر اپنی حماقت کا ثبوت دیا، لیکن آپ نے حکمت آمیز جملہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں عقل ہو، یعنی رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا تمہاری حماقت پر دلالت کر رہا ہے۔ فرعون کی دھمکی۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں تمہیں ضرور قید کروں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بھی بدتر تھی۔
اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک عمیق یعنی گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ ہی کچھ نظر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں معجزات لے کر آیا ہوں۔ کہا میں اگرچہ تمہارے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر بھی مجھے قید خانے میں بھیجے گا؟ فرعون نے کہا تو لاؤ اگر سچے ہو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ صریح یعنی ظاہر اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، رنگ اس کا زرد تھا، اس کے جسم پر بال تھے، منہ کھلا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 80 ذراع یعنی 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے تخت کے نیچے چھلانگ لگائی اور اس کی ہوا خارج ہونے لگی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی 400 مرتبہ اس دن ہوا نکلی اور مرتے دم تک اسی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں وہ مبتلا رہا، اسی حال میں غرق ہو گیا۔ جب اژدہا نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اس بھگدڑ کی وجہ سے 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے۔ فرعون نے چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ اپنے حال پر لوٹ آیا یعنی عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ایک معجزہ دکھا دیا تو فرعون نے کہا کیا اور بھی تم نشانی لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک یہ دانا جادوگر ہے۔ فرعون نے جب اپنے گرد بیٹھے ہوئے سرداروں کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے تو انہوں نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بطور مشاورت کے ہاں ایسا ہی ہے یہ کہنے لگے۔ فرعون کی قوم کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور